للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، حاملین عقیدہ اہل سنت، آج کے بیان کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور معمولات نبوی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ اور تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری بحث رمضان اور معمولات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور کوئی ضابطہ اور نظریہ اور کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جس سے سامنے رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل اور بہترین معیار ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم اللہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم کودیں وہ پکڑ لو اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل روایات میں موجود ہے، تاکہ اسے ہی دیکھیں اور اس خوشبو کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات جو رمضان المبارک کے علاوہ تھے، وہ بھی اس لائق ہیں کہ اس کے ہر لمحہ کو نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں عظمتوں کے کئی جہاں آباد نہ ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی۔ عمر کا اطلاق اعلان نبوت سے قبل پر بھی ہے اور بعد پر بھی ہے۔ پتہ چلا کہ ہر لمحہ سرکار علیہ السلام کا اتنا مثالی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور اس لمحے کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کے جو اوقات ہیں وہ ہمارے لیے پھر بڑے قیمتی ہیں، اور ان کے مطابق اپنی اصلاح نہایت اچھا عمل ہے۔ ان اوقات کے علاوہ بھی بالخصوص رمضان کا جو معاملہ ہے یہ مزید منفرد ہے، اور پھر رمضان المبارک کا جس وقت آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اس میں ایک مزید انفرادیت آ جاتی تھی۔ یعنی رمضان کا جب صحابہ کرام کو احساس دلوایا تو فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ رمضان سے ایک دن قبل خطبہ دے کر ان کو احساس دلایا کہ یہ وقت عام اوقات سے زرخیز وقت ہے، اس میں بندگی زیادہ ہونی چاہیے۔ خود چاند طلوع ہوتے ہی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بندگی کا انداز یہ ہوتا تھا
آپ جو کار خیر کرنے والے ہیں اور جو آپ کی حسنات ہیں ان میں پہلے سے کہیں زیادہ امتیاز واقع ہو جاتا تھا۔ اور پھر جو رمضان المبارک گزرتا تھا اس کے ساتھ ہی ان اعمال صالحہ کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا تھا اور مزید ایک عروج کی طرف سفر جاری ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اتنی کوشش کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح مسلم کتاب الاعتکاف باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان، جتنی کوشش ان دنوں کے علاوہ میں نہیں ہوتی تھی، یعنی اتنی کوشش ان دنوں کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، یعنی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا بھرپور ہے کہ اس میں جو آپ کر رہے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو تھوڑا قیام کیا کرو، نصف اس سے کم عبادت کیا کرو۔ پہلے بھی عبادت کا حصول یہ ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں مزید ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ایقظ اہلہ ورفع المئزر، جب آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ یہ کنایا ہے اس کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، باقی تمام معاملات سے ادھر زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے اور رات کو زندہ رکھتے تھے۔ مطلب اس رات کو زندہ رکھنے کا یہ ہے کہ رات کو جاگتے رہتے تھے۔ ایقظ اہلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو بھی جگاتے تھے۔ ازواج مطہرات بھی رات کو عبادت میں مصروف رہتی تھی اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں وقت گزر جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان روایات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول روزہ اور تراویح اور نوافل کے علاوہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یعنی وصال مبارک تک اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بھی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتکاف کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ رمضان کے ایام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جو ایک نئی بہار ہوتی تھی نیکی کے لحاظ سے، اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں نہ اتنا کچھ ہوا ہے اور نہ وہ دے سکے اور نہ ہی اتنا ہو سکتا ہے جتنا جود ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ اجود جودا، سب سے زیادہ جود والا اللہ تعالی ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم،
پھر میں بنی آدم میں سے سب سے زیادہ جود والا ہوں، اجود من بعدی رجل عالم علما، میرے بعد سب سے زیادہ جود اس بندے کا ہے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس قرآن کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، یعنی قرآن و سنت کو پڑھا اور پھر اس کو لوگوں تک پھیلایا، جبکہ یہاں اس حدیث شریف میں الفاظ ہیں اجود الناس بالخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر جود کرنے والے تھے۔ رمضان میں قرآن کا دور اور اس کی تلاوت، رمضان المبارک میں قرآن کا دور اور اس کی تلاوت۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، عمومی طور پر بھی بڑا جود کرتے تھے مگر رمضان المبارک میں سب سے زیادہ بڑھ کر جود کرنے والے ہوتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں سخاوت کے اندر اور تیزی آ جاتی تھی۔ کانا جبریل یلقاہ کل لیلۃ، رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ رات کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے اور جبریل علیہ السلام سنتے تھے۔ رمضان کی رات کا وہ لمحہ کتنا پرکیف ہوگا کہ جس سینہ پر قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں اور جبریل علیہ السلام اس قرآن کو سن رہے ہوں۔ آج جن لوگوں کو رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنا نصیب ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وراثت میسر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تھے تو رمضان المبارک کے علاوہ کے مقابلے میں رمضان میں جو زیادہ ہوتا تھا، اور پھر رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت پہلے کی نسبت زیادہ جود ہوتا تھا۔ پہلے کی نسبت رمضان میں جو زیادہ اس وقت ہوا جب حضرت جبریل علیہ السلام آ کے ملے، تو جبریل علیہ السلام بھی نور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔